السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ بیسل تو نہیں بچتا نا، آواز پنکھے کی ہے نا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر اس گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کا دن عید الفطر، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرتے رہو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بھلائی کے کاموں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ ایک آدمی باقی دنوں کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھے اور ایک آدمی جمعہ کے دن صرف 2
रकात नमाज पढ़े तो जुमा के दिन की 2 रकात नमाज बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज पर भारी है। हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों जुमा के दिन की 1 तस्बीह बाकी दिनों की 1000 तस्बीह से अफजल है, बाकी दिनों की 1000 तस्बीह से बढ़कर हैं। और एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुमा की रात के और जुमा के दिन के टोटल 24 घंटे होते हैं। हर घंटे में अल्लाह रब्बुल आलमीन 6 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं और जन्नत का दाखिला नसीब फरमाते हैं। तो सिर्फ जुमा के रात दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन 1 करोड़ 44 लाख यानी 1 करोड़ 44 लाख लोगों को अल्लाह पाक जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमाते हैं और जन्नत का दाखिला नसीब फरमाते हैं। माबेने दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए और ज़िंदगी की हर घड़ी की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। माबेने सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। दिल में एक नीयत करे, एक इरादा करे, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। और अमल करने पर अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते फबश्शिर इबाद, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना ahsana। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, जो कुरान की बातों को, जो हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अल्लाह फरमाते उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और माँ बहने हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत ना मिले, आमाल सालिहा की तौफीक ना मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से माला माल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के मुतालिक आसमान पर हिदायत का फ़ैसला फरमा दे या किसी बंदी के मुतालिक आसमान पर हिदायत का फ़ैसला फरमा दे तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? दुनिया तो माँ बहने हर किसी को छोड़नी है, हर एक को आखिरत का सफ़र करना है, हर एक को आखिरत का सफ़र करना होगा। दुनिया में कोई ना हमेशा हमेश के लिए रहा है, ना कोई हमेशा हमेश रहने वाला है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात अगर किसी की है तो वो सिर्फ़ एक अल्लाह ही की है। अल्लाह हमेशा हमेशा है और अल्लाह पाक हमेशा हमेशा रहेंगे। बाकी हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है। तो दुनिया से हम जाएंगे, अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। अगर हम अमल की नीयत से सुनेंगे अल्लाह पाक हमारे लिए हिदायत के फ़ैसले फरमाएगा। तो माँ बहने दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठे, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए।
ماں بہنیں دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اس بات کو بیان فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہیں، کوئی ستاروں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہماری باڈی کا، ہمارے بدن کا، ہمارے جسم کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی بدن کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ الغرض دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ ماں بہنیں ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی سے ایمان نہیں لائے، بلکہ اللہ پاک نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم یہ مت سمجھنا کہ ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اللہ فرماتے نانا تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہو، بلکہ یہ تو میں نے تم پر کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا، ایمان کی دولت سے تمہیں مالا مال فرمایا، ورنہ میں چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ فرماتے یہ میرا احسان ہے، میرا کرم ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ چلے گا چھوڑ دو، بس میں رکھ دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو ماں بہنیں میں اصل کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ پاک نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا، اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، اللہ قرآن کریم میں اصول ذکر فرماتے، قاعدہ ذکر فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے میرے بندو میری طرف سے اگر تمہیں کوئی نعمت مل جائے اور تم اس نعمت کی تم اس نعمت کی قدر کرو گے، یعنی اس نعمت کی قدر کرو گے، اس نعمت کا حق ادا کرو گے، اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہو گے، تو انعام یہ ہوگا لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اللہ آگے قرآن کریم میں فرماتے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمت کی ناقدری ہو گئی، ناشکری ہو گئی، تو اللہ فرماتے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر میرا عذاب بڑا کٹھن ہے۔ تو ماں بہنیں اصل مجھے بتلانا یہ ہے کہ تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی مختصر سی زندگی میں
نصیب فرمائی وہ ہے دولت ایمان۔ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ہمارے رب نے، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا ہے، ہم پر رحم کا معاملہ فرمایا ہے، ہم پر عافیت کا معاملہ فرمایا ہے۔ ہمیں اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، لیکن ماں بہنیں مجھے اصل بتلانا یہ ہے، ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، چاہے دنیا کی زندگی میں ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہو، رمضان کے روزے رکھتے ہو، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہو، اس وقت دین کی باتیں سننے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کیا ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی بھی نیکی ہم کرتے ہیں، جتنے بھی بھلائی کے کام کرتے ہیں، تمام کے تمام نیک کاموں کا ایک ہی مقصد ہے، جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے، یعنی ایمان کو بچا کر کیسے لے جائے، ایمان ہمارے پاس موت تک محفوظ کیسے رہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اب ایمان کے مل جانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور سب سے آخر میں تمام کائنات کے سردار، تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ تمام کے تمام نبیوں نے ایک ہی پیغام دیا، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ اللہ کو مانو کا کیا مطلب ہے؟ کرنے درنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلیل کرنے والا بھی اللہ، روزی دینے والا بھی اللہ، تندرستی دینے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی اللہ، اچھے حالات بنانے والا بھی اللہ، برا پریشانیوں میں مبتلا کرنے والا بھی اللہ۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر چیز اللہ ہی کرتے۔ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، یعنی جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تمام کے تمام نبیوں کی ایک ہی دعوت رہی ہے۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور آپ نے بھی اپنی امت کو یہی پیغام سنایا، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ لیکن ماں بہنیں چونکہ یہ بیان عورتوں کے لیے ہیں، اس لیے مجھے آپ کو بتلانا ہے کہ ہمارے نبی نے آپ کو کیسے زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے، ہمارے نبی نے آپ کو کیسا رہنا چاہیے، آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ یہ باتیں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بیان فرمائی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، عورتوں کے لیے لمبے لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کے لیے لمبی لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کا دین بہت آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک مقام دیا ہے، تمہیں ایک مرتبہ دیا ہے، تمہیں ایک شان نصیب فرمائی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارا دین کوئی مشکل ہے؟ ہرگز مشکل نہیں، بلکہ میں بطور مثال آپ کو ایک دو باتیں بتلاؤں۔ روزانہ ہر عورت اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے، اور کرنی چاہیے، اور صفائی ستھرائی ہونی چاہیے گھر کی، لیکن تمہاری نیت کیا ہوتی ہے؟ گھر اچھا لگنا چاہیے، گھر میں صفائی ہونی چاہیے، بالکل اچھی یہ بھی نیت ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے جھاڑو لگائے، اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے جھاڑو لگائے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگائے، اللہ رب العالمین اس عورت کو بیت اللہ میں یعنی کعبۃ اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، لوگ بیت اللہ میں جانے کو ترستے ہیں، اور تمہارا یہ مقام، تمہارا یہ مرتبہ کہ تم صرف ثواب کی نیت سے گھر میں جھاڑو لگاؤ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر میں جھاڑو لگاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب عورت اپنے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، پہلے جھاپٹے میں، جس کو میں اپنی زبان میں گجراتی زبان میں ہم کہیں گے پہلی جھاپٹ میں، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ تمہارا
دین کتنا آسان ہے. تم گھر میں جتنے بھی کام کرتی ہو تمہارا ہر کام دین ہے، بشرطے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا نہ ہو. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد کے 2 ٹھکانے میں نے شروع میں آپ کو بتلایا. ہر انسان کو ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے. دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہے گا، بلکہ ہر ایک کی ایک نے ایک دن موت آنی ہے. ہر ایک کو ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کا سفر کرنا ہے. اور بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنے رب کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، اپنے کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے کسی کی برائی کرتے ہوئے سنبھل جا. سنبھل جا یعنی ساودھان ہو جا، چوکندہ ہو جا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے چوکندہ ہو جا، ارے گناہ کرتے ہوئے، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہوئے چوکندہ ہو جا. انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی. لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت والا ٹھکانہ، ایک جہنم والا ٹھکانہ. جنت والا ٹھکانہ کامیاب لوگوں کے لیے ہے، جہنم والا ٹھکانہ ناکام لوگوں کے لیے ہے. لیکن ماں بہنیں، مجھے مختصر حدیث شریف کا یہ پیغام آپ کو سنانا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کیے. زندگی کی بڑی قدر و قیمت ہے ماں بہن، اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ تو بڑے مبارک ایام ہے، یہ ذی الحجہ کے 10 دن بڑے مبارک ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن کے روزے یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کے روزے رکھنے پر، ہر دن کے روزے پر اللہ رب العالمین 1 مہینے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور 8ویں ذی الحجہ کے روزے پر اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور آنے والا 9ویں ذی الحجہ کا دن جس کے روزے رکھنے پر اللہ پاک 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور 1000 دن کے روزوں کا ثواب اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں. لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا وہ مرد، میری امت کی وہ عورت جس نے 9ویں ذی الحجہ کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا، آنکھوں سے غلط دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا لیا، کانوں سے غلط سننے سے اپنے آپ کو بچا لیا، زبان سے غلط بات کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ماں بہنیں نیکی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو گناہوں میں بھی مبتلا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی ہرگز نہیں کرنے چاہیے. اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو گناہوں سے بچا لیں، اللہ کی نافرمانی سے بچا لیں. حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کیے، جنت کا ہر دروازہ اس عورت کو پکارے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا. جنت کے ہر دروازے سے اس عورت کو یہ آواز آئے گی، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام میری امت کی وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا. نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص مت کرو ماں بہنیں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. نماز جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہم اللہ کی نعمتوں کو روزانہ کھاتے ہیں، اللہ کے پانی سے روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی ہواؤں سے روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ کی ہر نعمت ہمیں روزانہ چاہیے. پھر اللہ کے سامنے 7ویں دن کیوں جھکے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. میں نے شروع میں بتلایا کہ ایمان کی قدردانی یہ ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، اور ایمان کی ناقدری یہ ہے ایک مسلمان مرد ہے، ایک مسلمان عورت ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. اب وہ نمازوں کا اہتمام وہ عورت نہیں کرتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کرتی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے یہ ایمان کی ناقدری ہے، یہ ایمان کی ناقدری ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا وہ مرد اور میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوگا، اللہ رب العالمین موت کے وقت ضرور اسے کلمہ نصیب فرمائیں گے، عافیت والی روزی نصیب فرمائیں گے، روزی کی تنگی کو ختم فرما دیں گے، اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی بغیر حساب و کتاب کے نصیب فرمائیں گے، اللہ رب العالمین عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے، جنت کا داخلہ آسانی کے ساتھ نصیب فرمائیں گے، یعنی پل صراط آسانی کے ساتھ پار کرنا اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ تو 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ گھر میں نماز کا اہتمام کرو گی ماں بہنیں تو ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ دیکھو 24 گھنٹے اللہ پاک نے دن رات کے ہمیں نصیب فرمائے ہیں، 24 گھنٹے میں ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے ہم سے صرف 1.25 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا سوال کیا ہے، 1.5 گھنٹہ ہم سے مانگا ہے۔ میرے بندوں میری بندیوں 24 گھنٹے میں 22.5 گھنٹے اپنے کام میں مصروف رہو، جس میں آرام بھی کرو، کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، صرف 1.5 گھنٹہ میرے لیے تم فارغ کر دو۔ اللہ چاہتا، ہمارا پیدا کرنے والے اللہ کو ہر اختیار تھا، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں 24 گھنٹے میں 22.5 گھنٹے تمہیں میرا کام کرنا ہے، صرف 1.5 گھنٹے اپنا کام کرنا ہے، لیکن اللہ پاک نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا ہے، رحم کا معاملہ فرمایا ہے، اللہ پاک نے ہم پر احسان کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اس لیے ماں بہنیں میں کہا کرتا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں ارے گھر میں بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، علماء نے لکھا ہے بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال عبادت کرتی ہیں، اور ایک بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، تو بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز، پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تمہارا دین بہت آسان ہے، تمہارے لیے دین پر چلنا بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورت جو حاملہ ہوتی ہے دنیا والوں کی نظر میں وہ کمزور ہے، دنیا والوں کی نظر میں وہ بالکل کمزور ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ کمزور ہے، حقیقت یہی ہے کہ اس کے 9 مہینے بیماری کی طرح گزر رہے ہیں۔ لیکن علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، فرمایا کہ جو عورت حاملہ ہوتی ہے جب رات کو آرام سے سوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں اس کی رات سونے میں شمار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی پوری کی پوری رات عبادت میں شمار ہونی چاہیے، یعنی پوری کی پوری رات اس کی عبادت میں لکھ دو۔ دین میں اگرچہ اچھی اچھی نعمتیں کھا رہی ہیں، اچھا اچھا کھانا کھا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں اس کا دین کھانے میں شمار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا پورا دن روزے میں شمار ہونا چاہیے، یعنی 9 مہینے کی راتیں عبادت میں اور 9 مہینے کے دن روزے میں گزرتے ہیں۔ یہ تو بطور مثال میں نے آپ کو 1-2 باتیں بتلائی، ورنہ بچے کی پرورش کرنا، بچے کی تربیت کرنا، اس پر اللہ پاک کیا انعام نصیب فرمائے گا وہ ہم جانتے بھی نہیں۔ لیکن ماں بہنیں میں نے آپ کو بتلایا نا گھر میں نماز کو زندہ کرو، جس کے نتیجے میں ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ آج بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، گھر کا ایک عجیب و غریب ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں ہوتا ایسا تھا کہ جب ہم گھر میں ہوتے تھے تو گھر میں بھائی ہوتا، بہن ہوتی، ارے ابا ہوتے، امی ہوتے، آپس میں محبت کی باتیں ہوتی، دن میں جتنے کام کیے ہیں رات کو اس کا پورا مذاکرہ ہوتا کہ آج دن میں کیا 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 نہ کیا۔ آج بڑا عجیب سا ماحول گھر کا دیکھنے کو ملتا ہے، باپ اپنے موبائل میں بیزی ہے، ماں اپنے موبائل میں بیزی ہے، دادا اپنے موبائل میں بیزی ہے، دادی اپنے موبائل میں بیزی ہے، پوتا اپنے موبائل میں بیزی ہے، پوتی اپنے موبائل میں بیزی ہے۔ یعنی یہ موبائل کی دنیا نے ہمارے بچوں کو ہم سے بھی بہت دور کر دیا، اللہ سے بھی بہت دور کر دیا۔ اس لیے ماں بہنیں میں کہا کرتا ہوں اللہ کو ناراض کرنے کی یہ مشین بن گئی ہے، اس کی ضرورت تھی، اس کے فائدے بہت ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آج ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، آج ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل کی وجہ سے ٹائم نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھو ماں بہنیں، ہماری اولاد کو ہم جو کہتے وہ نہیں کرتے
کہنے کو تو وہ نہیں مانتے، ہماری اولاد ہمیں جو کرتا ہوا دیکھتی ہے وہی کرتی ہیں۔ اب باپ کو ہمیشہ موبائل میں مصروف دیکھا، ماں کو ہمیشہ موبائل میں مصروف دیکھا تو اس بچے پر کیا اثر پڑنے والا ہے، اور ہزاروں بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ ہماری پالن پور کی رپورٹ ہے 1500 بچے ایسے ہیں جن کی موبائل کی وجہ سے آنکھیں کمزور ہو گئی ہے، کینسر کی بیماریوں کے لوگ شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، رات کو دیر سے موبائل کا استعمال کرنے کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹتی چلی جاتی ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا امتی فجر کی نماز کا وقت گزر جائے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، حدیث شریف میں فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ پاک روزی کی تنگی میں اسے مبتلا کر دیتے ہیں۔ زندگیوں کی الجھنیں، زندگیوں کی پریشانیاں، مول صاحب گھر چیک کرو نے کوئی جادو کراوی دیدو چھے، ارے جنات نو اثر چھے، ماں بہنے کسی جادو کرنے والے کو کوئی فرصت نہیں ہے، اور اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ نہ چاہے تو کوئی مخلوق ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ جناتوں کے پاس وہ طاقت نہیں، جناتوں کے پاس وہ قدرت نہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دنیا کی زندگی اپنی منمانی گزارتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے گزارتے ہیں، اللہ کے نبی کو ناراض کر کے گزارتے ہیں، جس کے نتیجے میں وبال یہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سزا یہ ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی زندگیوں کا سکون چھین لیتا ہوں، ان کی زندگیوں کا اطمینان چھین لیتا ہوں، پھر گھروں میں سے محبتیں ختم ہونے لگتی ہے۔ ارے مول صاحب نوی شادی تھی હતી તો મારો ધણી તો મારા માટે આસમાનથી ચાંદ સિતારા તોડીને લાવવાની વાતો કરતો હતો। 6 મહિના નથી ગુજરેલા, 6 મહિના થયા નથી ને હવે હું એને સારી લાગતી નથી। મને લાગે કે ફલાણીએ પેલીએ જાદુ કરાવ્યું છે, પેલીએ જાદુ કરાવ્યું છે, પેલીએ કરાવી છે, પેલીએ કરાવી છે। माँ बहन हकीकत ये है किसी ने कुछ नहीं किया होता, ये अल्लाह को नाराज़ करने का वबाल होता है कि अल्लाह पाक ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं, अल्लाह पाक ज़िंदगियों में उलझने डाल देते हैं। और इसी के बिलमुक़ाबिल अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाते हैं मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ, शर्त ये है कि ईमान वाले होने चाहिए। ईमान शर्त है, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अमल साले किए, यानी अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए, अपने आप को गुनाहों से बचाया, अपने आप को अल्लाह को नाराज़ करने से बचाया, तो इनाम क्या मिलेगा फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। हम उनकी ज़िंदगियों की उलझनों को ख़त्म फरमा देते हैं, सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाते हैं, आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे नबी ने बयान फरमाया मेरी उम्मत की वो औरत जिसने 5 वक्त की नमाज का अहतमाम किया। नंबर 2 जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, रमज़ान के रोज़ों को बग़ैर किसी शरई उज़्र के नहीं छोड़ा, हाँ मजबूरी थी बाद में उसकी कदा कर लेना चाहिए। नंबर 3 अल्लाह पाक ने माल अता फरमाया तो उसकी ज़कात को अदा करने का एहतमाम किया। और नंबर 4 अपने आप को पर्दे में रखा, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की। और नंबर 5 अपने शोहर की फरमा बरदारी की। હવે તમે લોકો સોચતી હશો કે हमें કેમ हमारे शोहर नहीं मानिए, ये हमारी मानीने चाले तो कहवाए, हमें कैम नहीं मानिए। हाँ शोहर को तुम्हारे साथ कैसा रहना है वो बयान हम मस्जिदों में करते हैं, वो शोहर को समझाते हैं, लेकिन अभी तुम्हें अपने शोहर के साथ क्या कैसा रहना है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक समझाए हैं, आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी है। नफ़रत वाली ज़िंदगी से अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को रोका है। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने समझाया तुम्हारा एक मकाम है, तुम्हारा एक मर्तबा है। शोहर से कहा कि तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे, अपने घर वालों के साथ भलाई का मामला करे, अपने घर वालों के साथ एहसान का मामला करे। लेकिन माँ बहने तुम्हें कैसे रहना है अपने शोहर के साथ। हदीस शरीफ में फरमाया जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 काम किए जन्नत का हर दरवाज़ा उस औरत को पुकारेगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। हदीस शरीफ में मौजूद है एक मरतबा हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबाई किराम का मजमा मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाई किराम के दरमियान में तशरीफ़ फरमाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऊँट आया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब खिदमत में ऊँट आया तो ऊँट ने
ہمارے نبی کو سجدہ کیا، ہمارے نبی کے سامنے وہ اونٹ جھکنے لگا۔ صحابہ کرام نے یہ عجیب منظر دیکھا تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو، یہ ایک جانور ہے، اونٹ ہے جس پر کوئی جنت جہنم نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، آپ کو جھکتا ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہمیں اجازت دے دیجئے ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اگر جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو سجدہ کرو۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے سوا میں کسی کو مخلوق میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اجازت نہیں دی، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا عورت کو میں یہ کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر آگے حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اگر شوہر عورت کو یوں کہہ دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر کالے رنگ کی پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے، حالانکہ پہاڑ کا اٹھانا کسی کے بس کا کام نہیں ہے، پہاڑ کوئی نہیں اٹھا سکتا، بڑا وزنی ہوتا ہے، بڑا بھاری ہوتا ہے، یہ حدیث شریف میں موجود ہمارے نبی نے فرمایا پیلے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر کالے رنگ کی جگہ پر رکھ دیں تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کے کہنے پر یہ کام کرنے پر تیار ہو جائے، یا کالے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر پیلے رنگ کے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے۔ لیکن ماں بہنیں میں آپ کو ایک بات کہوں گا، شوہر کی فرما برداری جنت میں لے جانے کا سبب ہے، لیکن انہی باتوں میں فرما برداری کرنی ہے جن باتوں میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہوتا۔ جیسے شوہر یوں کہہ دے نماز نہ پڑھ تو یہ فرما برداری نہیں ہے، فرض نماز کی بات کرتا ہوں، نفل نماز نہیں، فرض نماز کے بارے میں کہتا ہوں اگر شوہر یوں کہہ دے نماز نہ پڑھ تو یہ فرما برداری نہیں، شوہر یوں کہہ دے پردہ نہ کر تو یہ فرما برداری نہیں، شوہر یوں کہہ دے رمضان کے روزے نہ رکھ تو یہ فرما برداری نہیں۔ فرما برداری ان کاموں میں کرنی ہے جن کاموں میں اللہ راضی ہوتا ہے، جن کاموں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ تو ماں بہنیں یہ دنیا کی مختصر سی زندگی اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اصل مجھے سمجھانا یہ ہے آج ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان نہیں، زندگیاں الجھنوں سے بھری ہوئی ہیں، زندگیوں میں ہمیشہ ٹینشن، زندگیوں میں ہمیشہ الجھنیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک زندگیوں میں الجھنیں ڈال دیتا ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں نعمتیں موجود ہیں، اللہ ہمیں اچھے سے اچھا کھلاتا بھی ہے، اچھے سے اچھا پلاتا بھی ہے، اس کے باوجود زندگیوں میں سکون نہیں، اس کے باوجود زندگیوں میں اطمینان نہیں۔ آخر صحابہ کرام کی زندگی ہم پڑھتے ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا 2 مہینے گزر جاتے تھے لیکن آپ کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا، ہمیشہ آپ نے فقر و فاقہ میں زندگی گزاری، ہمیشہ اپنے دکھوں میں زندگی گزاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال یہ تھا 2 مہینے گزر جاتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے میرے محبوب کو دیکھا، بڑی کمزوری بدن میں آ چکی ہے، میرے محبوب میں بیٹھنے کی طاقت نہ رہی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے میرے محبوب سے پوچھا اللہ کے نبی آخر آپ کیوں تکلیفوں میں زندگی گزارتے ہیں، آپ کیوں دکھوں میں زندگی گزارتے ہیں؟ ارے روزی دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی کھلائے گا، اللہ سے آپ روزی مانگ لیجئے۔ اور حقیقت یہ ماں بہنیں اللہ پاک نے ہمارے نبی کو روزی نصیب فرمائی تھی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، یہ جمعہ کا مبارک دن ہے، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہے، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کے لیے مدینہ جانا آسان فرمائے اور مدینہ جانا اللہ پاک ہر ایک کا مقدر بنائے۔ اور اگر آپ مدینہ کا سفر بہت جلدی کرنا چاہتی ہو تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتلاتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی مرد یا کوئی عورت روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ہمارے نبی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں، لیکن درود شریف کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں بلکہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں درود شریف منظور ہی ہوتا ہے، چاہے دل سے پڑھو چاہے بغیر دل کے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو چاہے ریاکاری سے پڑھو، لیکن درود شریف اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں منظور ہوتا ہے، ہر حال میں مقبول ہوتا ہے۔
امت کی وہ عورت جس نے روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ پاک کی طرف سے 3 خوشخبریاں بہت جلدی نصیب ہو جائے گی، بہت جلدی ملنے والی ہے۔ سب سے پہلی خوشخبری، اللہ رب العالمین اسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حاضری بہت جلد نصیب فرمائیں گے، یعنی مدینۃ المنورہ جانا اس کے لیے آسان فرمائیں گے۔ اللہ پاک بہت جلد حج کی سعادت نصیب فرمائے گا، عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ دوسری خوشخبری، دوسرا بڑا انعام، اللہ رب العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا بڑا انعام، اللہ پاک بڑی بڑی بیماریاں، ایسی بیماریاں جن سے موت ہو جاتی ہیں، جن سے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جان لیوا تمام کی تمام بیماریوں سے، جیسے کینسر کی بیماری ہے، جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، ایسی بڑی بڑی جان لیوا بیماریوں سے اللہ پاک 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے محفوظ رکھیں گے۔ بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ درود شریف یاد نہیں تو صرف پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج جمعہ کا مبارک دن ہے، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا جمعہ کے مبارک دن میں عصر کی نماز کے بعد کوئی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، جگہ نہ چھوڑے، کسی سے بات نہ کرے، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے 80 مرتبہ ایک درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ چھوٹا سا درود شریف ہے، 5 سے 7 منٹ کا وقت لگتا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جس طریقے سے آپ چاہو پڑھو، ملا کر پڑھو، الگ پڑھو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، صرف 80 مرتبہ پڑھیں۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، ہماری زندگی نافرمانیوں میں گزرتی ہے، ہماری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزرتی ہیں۔ 5-6 منٹ کا وقت فارغ کر کے ہم اپنے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب بھی لکھوا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے 80 سال کے گناہ بھی معاف کروا سکتے ہیں۔ تو عصر کی نماز کے بعد، اور علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس خود کا مکان نہیں ہوتا، وہ بھاڑے کے مکان میں یعنی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ بہت سو کو اللہ نے اپنا مکان نصیب فرمایا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس خود کا مکان نہیں ہے، ان کی یہ تمنا ہے کہ ہمارا ذاتی مکان ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہی درود شریف جمعہ کے دن 1000 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ذاتی مکان کا انتظام خود فرمائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کی برکت سے اللہ پاک ہمیں دنیا بھی نصیب فرمائے گا اور اللہ پاک ہماری آخرت کی منزلوں کو بھی آسان فرمائے گا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ نے فرمایا میرے محبوب دکھوں میں زندگی کب تک گزرے گی، تکلیفوں میں کب تک زندگی گزرے گی۔ حالانکہ ہمارے نبی کو تو اللہ پاک نے مالدار بنایا تھا، لیکن آپ نے امت کا خیال رکھا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے فرمایا مدینۃ المنورہ میں جو بہنیں گئی ہیں، جو مائیں گئی ہیں، انہوں نے پہاڑ کو دیکھا ہوگا، احد پہاڑ کی سائز تقریباً 8 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہے تو یہ احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے، گولڈ بن جائے، سونا بن جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ سونا بن جائے بلکہ جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ آفر کی ہے، اگر اللہ پاک ہمیں یہ آفر کرے تو ہم تو تیار ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرتی ہے، لیکن ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ میں نہیں چاہتا کہ یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں مجھے ایک دن روزی ملے تو ایک دن فقر و فاقہ کرنا پڑے، جس دن مجھے روزی ملے گی اس دن میں تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن مجھے فقر و فاقہ کرنا پڑے گا اس وقت میں صبر کروں گا، شکر کر کے میری امت کے مالداروں کو سبق سکھلاؤں گا اور صبر کر کے میری امت کے غریبوں کو سبق سکھلاؤں گا۔ ماں بہنیں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی تکلیفوں میں گزاری،
میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہونے کے باوجود دلوں کا اطمینان نہیں، دلوں کا سکون نہیں، دل میں بے چینی ہی بے چینی، دل میں الجھن ہی الجھن، ہر وقت دماغ میں ٹینشن، ہر وقت دماغ میں الجھن ہی الجھن سوار۔ حالانکہ صحابہ کرام کی زندگی بڑی عجیب و غریب زندگی تھی۔ حدیث شریف میں ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے، چونکہ آج تو ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ پاک سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ نعمتوں کی قدر کریں گے تو نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی، نعمتوں کی ناقدری ہوگی تو اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ ایک صحابی فقر و فاقہ میں زندگی گزر رہی ہیں، ہماری طرح ان کے پاس اسٹاک موجود نہیں ہوتا تھا، بس دن میں جاتے تھے، کچھ مزدوری کرتے تھے، مزدوری میں کچھ پیسہ ملا، اس سے کچھ خریدا اور اپنے گھر میں اپنی بیوی کو کھلایا، خود کا پیٹ بھرا، ویسے ہی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک صحابی اپنے گھر سے نکلے، کام کے لیے، مزدوری کی تلاش کے لیے نکلے ہیں۔ اب پورے دن مزدوری تلاش کرتے رہے، پورے دن کام تلاش کرتے رہے، لیکن کوئی مزدوری نہ ملی، کوئی کام نہ ملا۔ اب پورے دن مزدوری تلاش کرنے کے باوجود کوئی کام نہ ملا، رات کو خالی ہاتھ گھر پر واپس آئے۔ اب بیوی گھر میں موجود ہے، بیوی نے دیکھا کہ شوہر کے چہرے پر بڑی اداسی ہے، اور وفادار بیوی اپنے شوہر کو کبھی بھی ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتی ہے، اپنے شوہر کو کبھی بھی الجھنوں میں نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اب بیوی بڑی وفادار تھی، پوچھا کہ کیوں پریشان ہو، آج تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو اللہ کے بندے صحابی نے کہہ دیا کہ اللہ کی بندی، آج پورے دن کام کو تلاش کیا، مزدوری کو تلاش کیا، لیکن کوئی کام نہ ملا۔ جب کام نہ ملا تو کھانے کا انتظام بھی نہ ہوا۔ اب اس زمانے کی عورتیں کیسی صبر والی تھی، کیسے شکر والی تھی، کہہ دیا کہہ رہے اللہ نے ہمیں روزہ نہ کھلایا ہے، آج کی رات ہم بھوکے سو جائیں گے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ اور میں کیا کرتا ہوں، آج ہماری عورتیں ناشکری، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، عورتیں جہنم میں زدہ جائے گی ناشکری کی وجہ سے۔ 10 سال اس کے شوہر نے اس کو اچھا رکھا ہو، 11ویں سال تھوڑی تکلیف آ گئی، تارا گھر میں 10 ورس تھی پڑی چھو پر ایک دیوس بھی منے سکھنی روٹی نہ تھی مڑی۔ حالانکہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ماں بہنیں معاف کر دینا، لیکن آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ عورتیں ناشکری کی کلمات بہت زیادہ کہتی ہیں کہ تارا گھر میں 10 ورس تھی پڑی چھو، ایک دیوس سکھنی روٹی جو نہ مڑی۔ میں کہتا ہوں شادی کر کے آئی تھی 30-40 کلو کی، کھا کھا کے 80 کلو کی ہو گئی، اس کے باوجود اللہ کی ناشکری، اللہ کی ناشکری اور نعمتوں کی ناقدری کے الفاظ زبان سے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے، اب وہ عورت، صحابیہ عورت نے کہہ دیا ارے اللہ نے ہمیں روزانہ کھلایا ہے، روزانہ پلایا ہے، آج کے دن بھوکے سو جائیں گے تو کون سا مسئلہ ہونے والا ہے، کون سی جان نکلنے والی ہے؟ چنانچہ میاں بیوی دونوں نے فقر و فاقہ میں رات گزار لی۔ اب دوسرے دن صحابی اپنے گھر سے کام کی تلاش میں نکلے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو کبھی کبھی آزماتے ہیں، کبھی اللہ پاک نعمتیں دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ پاک نعمتیں لے کر آزماتے ہیں۔ اب دوسرے دن جب کام کے لیے نکلے، صحابی پورے دن کام تلاش کرتے رہے، پورے دن مزدوری کو تلاش کرتے رہے، لیکن کوئی کام نہ ملا، کوئی مزدوری نہ ملی، تو پھر خالی ہاتھ گھر پر واپس آئے۔ اب دل میں ایک ٹینشن بھی ہے، ایک صدمہ بھی ہے کہ میں تو مرد ہوں، میں تو طاقتور ہوں، میں بھوک کو برداشت کر لوں گا، یہ گھر میں رہنے والی کمزور عورت کیسے بھوک کو برداشت کرے گی؟ لیکن جب دوسرے دن بھی بیوی نے دیکھا کہ چہرے پر اداسی ہے، پوچھا کہ کیوں چہرہ اداس ہے؟ فرمایا کہ آج بھی کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا، آج بھی مزدوری نہیں ملی، کام نہ ملا، جس کے نتیجے میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ اب وہ وفادار عورت تھی، کہنے لگی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہوگا، اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں ہمیشہ کھلاتا رہا ہے، ہمیشہ پلاتا رہا ہے، آج اگر بھوکے سو جائیں گے تو کون سا مسئلہ ہونے والا ہے؟ چنانچہ دوسرے دن بھی بھوکے سو گئے۔ میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، اللہ پاک زندگیوں میں کیسا سکون نصیب فرما دیتے ہیں۔ آج ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور ناراض کرنے میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا، سب سے بڑا اللہ کو ناراض کرنے والا کام نماز کا چھوڑ دینا، جس کے نتیجے میں زندگیوں کی الجھنیں جس کے نتیجے میں زندگی کی الجھنیں ختم نہیں ہو رہی، بلکہ الجھنیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، الجھنیں آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ تیسرے دن صحابی اپنے گھر سے نکلے۔ عورتوں کو ہمارے نبی نے یہ ہدایت دی ہے کہ جب بھی تمہارا شوہر گھر سے نکلے تو سنت یہ ہے کہ اس کے لیے دروازے پر جا کر اس کو رخصت کرے،
یہ عورتوں کو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی ہے، اور آوے تو یہ ہدایت دی ہے کہ جب تیرا شوہر گھر پر، عورتوں سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تیرا شوہر، تیرا ہسبینڈ گھر پر آوے تو جب دروازے پر آوے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکرا لیوے، کھٹی کڑی پی کر بیٹھی ہو ایسا منہ نہ بناوے۔ لیکن آج ہماری بہنیں سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن میں اصل آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ تمہارا دین بہت آسان ہے، تمہارے لیے اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا، اس وقت کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں، تمام کے تمام لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے میدان میں۔ اس وقت ایک نور آئے گا، ایک تجلی آئے گی، جس کے نتیجے میں پورا کا پورا قیامت کا میدان روشن ہو جائے گا۔ تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گریں گے کہ اللہ کا نور آیا، اللہ کی تجلی آئی۔ اللہ فرمائیں گے نانا میرے بندوں، میری بندیوں، یہ میرا نور نہیں ہے، یہ میری تجلی نہیں ہے، یہ تو میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک عورت ہے جو جنت میں انٹر ہوئی ہے، جنت میں داخل ہوئی ہے، اور اس کے قدم سے نور نکلا ہے، اس کے پیروں سے نور نکلا ہے۔ اب لوگ سوال کریں گے اللہ وہ کتنی نیک عورت ہوگی؟ ارے اس نے زندگی میں بہت اچھے اعمال کیے ہوں گے، زندگی میں بہت اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کیا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے نا نا نا، بس وہ فرائض کا اہتمام کرتی تھی لیکن اس کا ایک عمل مجھے بڑا پسند آ گیا۔ لوگ پوچھیں گے وہ عمل کون سا تھا؟ کہ جب بھی اس کا شوہر گھر میں آتا تھا تو اس کے شوہر کو دیکھ کر، اس کے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکرا لیتی تھی، کھٹی کڑی پی کر بیٹھی ہو ایسا منہ نہیں بناتی تھی بلکہ تھوڑا سا مسکراتی تھی۔ اس کا مسکرانا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کے ہر مسکرانے کو نور بنایا، اور آج وہ نور قیامت کے میدان میں چمکا ہے۔ لیکن ماں بہنیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، آپ کے لیے کتنا آسان ہے، لیکن میں کبھی کبھی اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، کبھی کبھی جوانوں سے کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں مول صاحب ہماری وائف تو ہمیں گھر میں جائیے تو مسکراتی نہ تھی۔ میں کیا بار مسکراوانو چھوڑی دو انشاءاللہ تو تمہاری وائف گھر میں ضرور مسکراو سے۔ تو حقیقت یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی تعلیم دی ہے، دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب دو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اس منظر کو دیکھ کر اللہ رب العالمین آسمانوں پر مسکراتے ہیں، اور جب دو میاں بیوی لڑتے جھگڑتے ہوں گے تو اندازہ لگاؤ اللہ پاک کو کتنا زبردست غصہ آتا ہوگا، اللہ پاک کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ تیسرے دن جب صحابی گھر سے کام کے لیے نکلے، اب گھر سے رخصت ہو گئے ہیں، بیوی نے واپس بلایا، اور بیوی نے واپس بلا کر کہا اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے تقوی کی زیادہ تر گواہ ہماری بیویاں ہوتی ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ انسان کی اچھائی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کا بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے اس کو دیکھ کر اچھائی کا اندازہ لگاؤ۔ اس کی تہجد کی نماز سے، اس کی قرآن کریم کی تلاوت سے اس کی اچھائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہے اس سے اس کی اچھائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو حدیث شریف میں لکھا ہے کہ صحابی کو بیوی نے واپس بلایا اور کہا کہ دیکھو میں تمہاری تقوی کی گواہ ہوں، تم راتوں کو نوافل کا اہتمام کرتے ہو، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو، دین میں لمبے لمبے روزے رکھتے ہو، اپنے لیے تو کوئی غلط کام تم کرنے والے نہیں ہو، لیکن اللہ نہ کرے آج بھی اگر روزی کا انتظام نہ ہو، کھانے کا انتظام نہ ہو تو اللہ کے لیے حرام کے لقمے لے کر گھر پر مت آ جانا، اپنے آپ کو حرام کے لقموں سے بچا لینا۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں ماں بہنیں، وہ بھی تو عورتیں تھیں، کیسا زبردست صبر کا مادہ تھا، کیسا زبردست صبر کا اللہ پاک نے انہیں صبر کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ آج ہمارے پاس ہزاروں نعمتیں ہیں، اس کے باوجود زندگیوں کا سکون نہیں، زندگیوں کا اطمینان نہیں۔ اور یہ ماں بہنیں قربانی کے ایام میں قربانی کی ساری تفصیل کس پر قربانی واجب ہے وہ میں نے مردوں کو بتائی ہے، آپ تفصیل ان سے پوچھ سکتی ہیں۔ عورتوں پر تو اکثر قربانی واجب ہوتی ہے اور ضرور کرنی چاہیے، واجب نہ ہو تب بھی ضرور کرنی چاہیے۔ اتنے بڑے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ ماں بہنوں کے 3 جوڑی کپڑے سے تو پیٹ بھرتا نہیں ہے، پیٹیا کی پیٹیا اور تیجوریا کی تیجوریا کپڑوں سے بھری رہتی ہے، تو ان پر تو قربانی 100% ہر عورت پر واجب ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو قربانی کو بھی خوش دلی سے کرنا ہے، لیکن چونکہ مبارک ایام مبارک دین ہے اس لیے آج میں آپ کو ایک پاورفل دعا بتلا رہا ہوں، اور اسی دعا پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اس دعا کی برکت سے اللہ پاک ہماری زندگیوں کی تمام الجھنوں کو ختم فرما دے گا، زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا۔ ایسی زبردست پاورفل دعا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ
مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار ہوئے اور ایسی بیماری کہ پورا بدن بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار ہے۔ ہمارے نبی بیمار صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور ماں بہنیں جب ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، رشتہ دار بیمار ہے، عورت کی عیادت کے لیے ضرور جائے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے ہمارے نبی نے فرمایا جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ کا فرشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کرتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اب ہمارے نبی تشریف لائے بیمار کی عیادت کے لیے۔ ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا ارے پورا بھی جسم کمزور ہو چکا، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، اور ماں بہنیں یاد رکھو بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب وہ بیمار صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تم مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تم مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تم مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تم مجھے راحت نصیب فرما دینا۔ صحابی دعا بھی کیسی پیاری مانگ رہے ہیں کہ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے ہمارے نبی نے فرمایا صحابی سے کہ اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور تم آخرت کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکو گے۔ آج ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی سردی کو یا کوئی اور تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، تو آخرت کی تکلیف کیسے برداشت ہوگی؟ اب ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی ہے، اس دعا کو مانگنے کی برکت سے، اور حدیث شریف میں لکھا ہے دعا مومن کے لیے ہتھیار یعنی طاقتور چیز، پاورفل چیز، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی، اس دعا کو مانگنے کی برکت سے اللہ پاک روزی کی تنگی کو دور فرما دے گا، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ گھر میں جوان بیٹا ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے آسمانوں سے فرمائے گا۔ ارے شادی ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہوتی، اللہ نیک سالے اولاد کے پیدا ہونے کے فیصلے فرمائے گا۔ قرض میں ڈوب چکے ہیں، قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے قرض سے نجات نصیب فرمائے گا، چھٹکارا نصیب فرمائے گا۔ الغرض ہماری جتنی دنیا کی ضرورتیں ہیں، جتنی آخرت کی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ اور وہ دعا کوئی مشکل نہیں، ہر ایک کو یاد ہے، اگر یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی تو یہی دعا مانگی ہے۔ اب دعا کا مطلب سمجھ لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنا دے اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے مکان پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ اس کے کاروبار کو کوئی بند کر سکتا ہے؟ اس کے دکان پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ اس کو کبھی جنات پریشان کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنانے کا فیصلہ کر دے اس کی دنیا کوئی طاقت اجاڑ نہیں سکتی ہے۔ پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب؟ اللہ ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہیں، جن اعمال سے جنت سنورتی ہیں، جن اعمال سے اللہ پاک کامیابی نصیب فرماتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت نصیب فرمائے گا۔ وقینا عذاب النار، اور اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹروں کے دھکے کھا کھا کر تھک چکا ہے، طبیبوں کے حکیموں
کے دھکے بہت کھائے، باپوؤں کے پاس گیا، تعویذ والوں کے پاس گیا، تعویذ والوں کے پاس ہرگز نہ جاؤ، اللہ سے مانگو، شفا دینے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہیں، کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہیں، اللہ سے مدد مانگو، ضرورت پڑنے پر جب بھی بیماری آ جائے، جب بھی تکلیف آئے۔ اور یہ دعا اتنی پاورفل دعا ہے، بڑے سے بڑی بیماری اللہ پاک اسے دور فرما دیتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ کتنی مرتبہ پڑھنا، تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، جتنا دل چاہے دن میں 1 مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، 20 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ، جیسے ہم ڈاکٹر کی دوائی اپنی بیماری کے موافق کھاتے ہیں، جتنی بیماری ہوتی اتنی دوا کھاتے ہیں۔ تو جتنا ہم اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، آخرت کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، اتنا ہی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، ہم ہمارے نبی کو نہیں آزما سکتے، ہمارے نبی سچے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے نبی کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، میرے نبی کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، میرے نبی جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام رب العالمین کا ہوتا تھا۔ لیکن ماں بہنیں میں آپ کو کہوں، اللہ کو گواہ بنا کر تو یہ میرا تجربہ غلط نہیں، اگر کوئی میری بہن، کوئی میری ماں بغیر یقین کے، فس یقین کے ساتھ لاؤ پڑھیے مانگیے چھے مڑے سے کہ نتھی مڑتو، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے صرف تجربے کے لیے پڑھا تو تجربہ بھی ہمارا غلط ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ دعا بہت پاورفل ہے، بڑی زبردست دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، اس کو پڑھنے کا روزانہ اہتمام کرو۔ لیکن آخر یہ ایک بات، سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہیں، اس لیے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو۔ آج کی مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ، ایک تو اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز، یہ 2 کام ہم نے اپنی زندگی میں کر لیے، عورتوں نے اپنی زندگی میں کیے، مردوں نے اپنی زندگی میں کیے، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہمیں بھلا انسان سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ رب العالمین آسمانوں پر فرمائیں گے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم نے اپنی زندگی میں 2 کام کیے، تم سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی ضرور بناؤ، 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز پڑھنے کی ترغیب دو، 10 سال کی عمر ہو جائے ہلکی سی پٹائی کرو۔ اور ماں بہنیں، میں نے کہا نا، موبائل کی دنیا نے ہمارے بچوں کو ہم سے بہت دور کر دیا، اس لیے ہمارے بچوں کو ہم دیندار بنانا چاہتی ہے۔ دیکھو میں اکثر کہا کرتا ہوں، بچوں کو ڈاکٹر بنانا بہت ضروری ہے، وکیل بنانا، انجینئر بنانا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، وکیل بھی ہونا چاہیے، اچھا ٹیچر بھی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے بچوں کو دیندار بھی ضرور بناؤ۔ تو روزانہ 5-7 منٹ اپنے موبائل کو بند کر کے تعلیم کو زندہ کرو۔ روزانہ ہمارے گھر میں 7 منٹ یا 10 منٹ تعلیم ضرور ہونی چاہیے۔ ہمارے بچوں کے کانوں میں ہمارے نبی کی حدیث جائے گی، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنیں گے۔ اور مان لو ہم نے اپنے بچوں کو اچھا ڈاکٹر تو بنایا، اچھا وکیل تو بنایا، اچھا انجینئر تو بنایا، لیکن قرآن کی تعلیم سے واقف نہ کیا، حدیث کی تعلیم سے واقف نہ کیا، ہم مر کر دنیا سے چلے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے حجت بنیں گے، اور ہم نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا، دنیا کی زندگی میں جتنے نیک اعمال کریں گے ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو پہلا کام اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کو دکھانے والے، اللہ پاک ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ اور میں بہو سے کہتا ہوں، آج تم بہو ہو، ساس کا اکرام کرو، ساس کا احترام کرو، کل تم ساس بننے والی ہو۔ بیٹیوں سے کہتا ہوں، آج بیٹی ہو تو کل ماں بننے والی ہو۔ لیکن آج تو ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہے، بہو کو پریشان کیا جاتا ہے، ساس بہو کو پریشان کرتی ہے۔ خود کی تمنا تو یہ ہوتی ہے میری بیٹی کو ساس میں بڑا سکون ملے، بڑا اطمینان ملے، میری بیٹی کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ اور ہر ماں باپ کو اپنی
بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ماں بہنیں, اللہ پاک نے بڑا عجیب نظام محبت کا رکھا ہے. ماں باپ کو اپنی بیٹیوں سے بڑی زبردست محبت ہوتی ہے. جب بیٹیاں شادیاں کر کے سسرال بھیجی جاتی ہے اس وقت اگرچہ باپ کا چہرہ ہنستا ہوا نظر آتا ہے, ماں کا چہرہ اگرچہ ہنستا ہوا نظر آتا ہے, لیکن وہ باپ اندر سے اور وہ ماں اندر سے روتے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں ان کو ایک کاغذ دے دیا جائے اور ایک پین دیا جائے اور کہا جائے کہ تم اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہو, اب رخصت کرنے کا جو تم پر صدمہ ہے وہ صدمے کو تم الفاظ میں لکھنا شروع کرو. تو وہ ماں باپ کے پاس وہ کلمات نہیں ہوتے کہ ان الفاظ کو وہ ادا کر سکے. بیٹی تو سسرال چلی گئی, کئی دن ایسے گزر جاتے, ماں کو رات کو نیند نہیں آتی. اللہ میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا, میری بیٹی پر کسی نے ظلم تو نہیں کیا ہوگا, میری بیٹی کے ساتھ کسی نے ذاتی کا معاملہ تو نہیں کیا ہوگا. تو ماں بہنیں اگر ہم چاہتی ہیں, ماں بہنیں میں تم سے کہتا ہوں یہ تمہارے لیے ہیں, اگر تم یہ چاہتی ہو کہ زندگیوں کا سکون و اطمینان ملے, کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا وبال بڑا زبردست ہوتا ہے. اللہ پاک زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے. زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہو, جتنے بھی نافرمانیاں کی ہو, ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے اللہ معاف کر دے, اللہ کرم کا معاملہ فرما دے, اللہ آسمان پر اعلان کر دیتے میرے بندے میری بندی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. صرف ایک مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لیا, یا صرف استغفر اللہ ہی پڑھا, اللہ آسمان پر اعلان کر دیتے ہیں میرے بندے میری بندی میں نے تجھے ایسا معاف کیا گویا تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. لیکن حدیث شریف میں موجود ہے زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہو, جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی ہو, اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتے ہیں یا اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دیتے ہیں. لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ملتی ہے. نمبر ایک, جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو, ماں باپ کو ستایا ہو. اس لیے ماں باپ کو ہمیشہ بیٹیوں سے میں کہوں گا ہمیشہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو, ماں باپ کو راحت پہنچاؤ. اور نمبر دو, جس نے کسی پر ظلم کیا ہو, کسی پر زیادتی کا معاملہ کیا ہو, ارے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو, کسی کی بہو جب ہم نے اپنے گھر میں بہو بنائی ہے تو اس کی بیٹی کو پرکا پرایا نہ سمجھو, اجنبی نہ سمجھو, بلکہ وہ ہمارے گھر کا ممبر ہے. جیسا ساس سے میں کہوں گا تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ جیسا معاملہ چاہتی ہو ویسا ہی اپنی بہو کے ساتھ کرو, اور بہو سے کہوں گا تم اپنی ماں کا جیسا اکرام و احترام کرتی ہو ویسا اپنی ساس کا اکرام و احترام کرو. تو یہ کچھ مختصر باتیں میں نے ضرورت کی تھی آپ کی خدمت میں رکھی. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی تعلیم دی ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے, آپس میں حقوق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے, نفرت والی زندگی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا